ایک نئی مصیبت آنے والی ہے. عمران خان صاحب کو جناب 7 مزید مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا ہے. کس گدھے نے جو ہے وہ اپنا منجن بیچا ان تمام دنوں کے. اس میں شہباز گل بھی شامل ہے جس نے 100 افراد کو جو ہے وہ جاں بحق قرار دے دیا تھا. بیرسٹر گوہر خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں. کریں شہباز گل کو ڈسون. ان پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے آپ لوگوں کا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے. آپ کو غلط گولیاں کھلاتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ, اور آپ اسی چکر میں چلتے جا رہے ہیں. یہاں پہ سلمان احمد مسز عمران خان کی مٹی پلید کر رہا ہے. مجال ہے شہباز گل منہ کھولے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. اچھا جی, پچھلے چند دنوں سے عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں لونڈے لپاڑوں کی جانب سے پھیلائی گئیں, پاکستان تحریک انصاف کے فیورٹ یوٹیوبروں کی جانب سے, کہ پتہ نہیں, ایک تو وہ میرے خیال میں قاسم سوری نے بھی چھکا مارا تھا کہ جی عمران خان کے سیل کے اندر گیس چھوڑ دی گئی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو جو ہے ذہنی طور پہ ان کی اذیت کی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ان کے چند لونڈے لپاڑوں نے, نام میں نہیں لوں گا وہ اس قابل نہیں ہے, انہوں نے پتہ نہیں ان کو کہاں سے کہاں شفٹ کرا دیا تھا. کسی نے ان کو جی ایچ کیو شفٹ کرا دیا تھا, کسی نے ان کو کہیں سے کہیں اور شفٹ کرا دیا تھا. اور میں نے, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس سے بھی کہا تھا سارے فراڈی ہیں, سارے رنگ باز ہیں, سارے 2 نمبر ہیں, ان کا کام ہے یہ اس قسم کی افراتفری پھیلا کے جو ہے نا وہ اپنا سودا بیچتے ہیں. تو آج سارا وہ غبارے میں سے نا ہوا نکل گئی ہے, آج وہ ساری کی ساری ہوا نکل گئی ہے. تھوڑی دیر میں اس کی ساری تفصیلات آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. اور بھی بڑی انٹرسٹنگ خبریں, ایک نئی مصیبت آنے والی ہے جناب, ایک نئی مصیبت آنے والی ہے, اور وہ اسی طرح کی فیک نیوز کے حوالے سے آنے والی ہے. تو وہ بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے اسٹاک مارکیٹ اپڈیٹ. بھائی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ پکڑی نہیں جا رہی, پازیٹیوٹی پہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. 1,03,386 پوائنٹس کا اس نے ہائی لگایا ہے, اور 1,03,274 پوائنٹس کے اوپر جو ہے اس نے اپنی کلوزنگ دی ہے. 1917 پوائنٹس کا جو ہے اس کے اندر اضافہ آج دیکھا گیا. مطلب ایکسٹریم پازیٹیوٹی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ پازیٹیوٹی کتنے دن رہتی ہے. اس دسمبر کا مہینہ, آخری مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے. کلوزنگز بھی ہوتی ہیں اس مہینے میں کچھ کمپنیز کے اینڈ پہ جا کے, اور ساتھ ہی ساتھ اسی مہینے کے اندر جو ہے نئی مانیٹری پالیسی بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں کیا ان کے اندر مزید کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. اچھا جی, ایکسپریس اور جیو نے ایک خبر دی ہے. انہوں نے کہا جی ڈی چوک احتجاج پر فورسز کے کریک ڈاؤن کے بعد تحریک انصاف میں اختلافات جو ہے وہ شدت اختیار کر گئے ہیں. علی محمد خان صاحب کی ایک آڈیو جو ہے وہ ایک سامنے آئی تھی پچھلے ویلاگ میں, ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا. علی محمد خان صاحب نے اس آڈیو کی بائی دا وے تصدیق بھی کر دی ہے کہ ہاں جی میری ہی آڈیو ہے. تو اس خبر کے مطابق ذرائع کہتے ہیں جی پارٹی رہنماؤں نے مرکزی قیادت کے خلاف وائٹ پیپر تیار کر کے بانی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے, اور پی ٹی آئی رہنماؤں نے بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ سمیت مرکزی قیادت پر الزامات لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے نام ایف آئی آر میں ہیں لیکن بیرسٹر گوہر ہر بار بچ نکلتے ہیں. حلیم عادل شیخ نے کور کمیٹی میں موقف اختیار کیا کہ ہمیں بتایا جائے ان کے پیر کون ہیں یا انہیں تعویذ کون دیتا ہے. ہم پر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں لیکن مرکزی قیادت اس سے آزاد ہے, جبکہ ورکرز ہی پھنستے ہیں. شعیب شاہین نے جواب دیا کہ ہمیں بھی بتائیں کہ ہم بھی وہاں سے تعویذ لے لیتے ہیں. کور کمیٹی ممبران نے مرکزی قائدین کو کشیدگی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ بیرسٹر گوہر نہ گراؤنڈ پر تھے اور نہ ہی قائدانہ کردار ادا کر رہے تھے. تو یہ جناب پارٹی کے اندر کھٹ پٹ جو ہے وہ چل رہی ہے, لیکن اس کو ظاہری بات ہے یہ لوگ پبلک ڈومین میں فی الحال ایکسیپٹ نہیں کر رہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے یہ سب کچھ چل رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو جناب 7 مزید مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ ڈیولپمنٹ بھی آج ہو گئی ہے, اور وہ جو باتیں ہو رہی تھی آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ جناب یہ جب احتجاج ختم ہوا ہے اور جس طرح ختم ہوا تھا, وہ جو فائنل کال جسے کہہ رہے تھے, جو میں نے کہا تھا کہ فائنل کال نہیں ہے, اور میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے آپ دیکھیے گا مشکلات بڑھیں گی, تو وہ مزید بڑھ گئی ہیں. 7 اور مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے, اور جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے ان کو جیل پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. تھانہ نیو ٹاؤن میں یہ درج 7 مقدمات میں ان کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے. اے ٹی سی جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی درخواست کی سماعت کی. اس پہ عمران خان کو تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں پیش کیا گیا. عدالت نے 28 ستمبر اور 5 اکتوبر کے احتجاج پر درج مقدمات میں عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر انہیں جیل بھیج دیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 7 مقدمہ جس میں جوڈیشل ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کی بیل کے لیے اپلائی اب کیا جا سکتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو بیسکلی ان کے لیے جو ہے وہ 7 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا, لیکن 7 روزہ جسمانی ریمانڈ تو نہیں ملا, جوڈیشل جو ہے ان کی کر دیا گیا. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کی. عمران خان کو عدالت میں پیش کیا گیا, لیکن بشرا بی بی جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی.
ان کے وکیل سلمان صفدر نے فیصلہ کن یقین دہانی جمع کرائی. انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کو اگلی سماعت پر ہر صورت ہم پیش کریں گے. عدالت صرف 3 تاریخوں کا موقع دے. 3 تاریخوں میں ملزمان کے 342 کے بیان بھی جمع کرائیں گے. نائب وکلا نے یقین دہانی کی مخالفت نہیں کی. عدالت نے وکلائے صفائی کی یقین دہانی کو منظور کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. عدالت میں بشریٰ بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی دائر کی گئی جس پر نیب کے وکلا نے اعتراضات اٹھا دیے. نیب نے بشریٰ بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی اور اس میں بتایا گیا کہ نیب نے کوشش کی لیکن بشریٰ بی بی اپنے پتے پر موجود نہیں تھیں. عدالت نے بشریٰ بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے ان کے ضامن کو شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا جبکہ کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 5 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. اس کے علاوہ آج بیرسٹر گوہر کی جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کی ان کی آج عمران خان صاحب سے جیل کے اندر ملاقات ہو گئی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ علی محمد خان صاحب اور بیرسٹر علی ظفر بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی فائنل کال کے بعد آج عمران خان سے ملاقات ہوئی جس میں اسلام آباد احتجاج واقعے پر بات ہوئی. ہم نے بانی کو مظاہرے پر معلومات فراہم کی. اخبار اور ٹی وی کی سہولت نہ ہونے کے باعث بانی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اسلام آباد میں 26 نومبر کو کیا ہوا. جو ورکر باہر نکلے عمران خان نے انہیں خراج تحسین پیش کیا. عمران خان کا پیغام ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ جائیں, پارلیمنٹ میں یہ معاملہ اٹھائیں اور احتجاج کریں. آگے کے لائحہ عمل کا اعلان عمران خان بعد میں کریں گے. تو بیسکلی اندر سے پیغام آیا کہ بھجن گو بیک ٹو دا پارلیمنٹ, قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرف جائیے, سڑکوں کے اوپر جو ہے ابھی فی الحال نہیں آنا. انہوں نے کہا آج ہم نے خان کو رینجرز, پولیس اور پی ٹی آئی کے شہداء کا نام بتایا. اس پر انہوں نے سب کی شہادت پر سخت افسوس کا اظہار کیا. دھرنا اور مظاہرہ اسلام آباد میں یا جہاں بھی ہو اس پر گولی نہیں چلانی چاہیے تھی. انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت کی. زخمیوں کی تیمارداری کا حکم دیا. عمران خان نے تمام کارکنوں اور لیڈرز کو خراج تحسین پیش کیا ہے. عمران خان نے پارٹی کو پیغام دیا ہے کہ اتحاد برقرار رکھو. مخالفین تفرقہ ڈال رہے ہیں. پارٹی کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی. جہاں بھی تھے گولی نہیں چلنی چاہیے تھی. گولی جس طرف سے بھی چلی, جس نے بھی چلائی, جیسے بھی چلائی, اس کی مذمت کرتے ہیں. عمران خان نے پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بھی خراج تحسین پیش کیا. پتہ نہیں کیوں کیا, یہ نہیں ہمیں پتہ, لیکن ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا. خان صاحب کی صحت کے بارے میں جو خبریں چلا رہے تھے وہ سب غلط ہیں. اب یہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ وہ سب غلط ہیں, یا یہ کہ وہ اڈیالہ جیل میں نہیں تھے, وہ بھی ساری خبریں غلط ہیں. الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے. دوسری بات, ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں, ہم غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں دیتے ہیں. ہم نے وہی فگرز دیے جس کی تفصیلات ہمارے پاس ہیں. وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں. ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگوں کا کہہ رہے ہیں ان کو ہم ڈسون کیا ہے تاوقت کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ آ جائے کہ واقعی اس کی شہادت ہوئی ہے. اس لیے ہمارا وہی فگر ہے جو آفیشیلی دیا ہوا ہے. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کس گدھے نے جو ہے وہ اپنا منجن بیچا ان تمام دنوں کے اندر. اس میں شہباز گل بھی شامل ہے جس نے 100 افراد کو جو ہے وہ جاں بحق قرار دے دیا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ بیرسٹر گوہر خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں. کریں شہباز گل کو ڈسون. اور مجھے قاسم سوری کے بارے میں بتائیے جس نے کہا کہ جناب وہ خان صاحب کے سیل کے اندر جو ہے وہ گیس بھر دی گئی ہے, یا پتہ نہیں سپرے کر دیا گیا, یا پتہ نہیں کیا کیا گیا, اور ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ اس سے وہ کھو رہے ہیں. وہ بیرسٹر گوہر تو آج مل کے آ رہے ہیں ان سے, اب وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ساتھ. تو کیوں بھائی اپنی دکانداری کرنے کے لیے, اور میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا, میں نے یہ اسپیسیفکلی کہا تھا کہ ان لوگوں کو پتہ کچھ نہیں ہے, یہ باہر بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, یہ اتنے ہزار میل, اتنے ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کے جو ہے وہ چھکے مارتے ہیں اس طرح کے, اور پتہ نہیں الاپ شلاب جو منہ میں آتا ہے بیٹھ کے, جو ذہن میں آتا ہے, صرف اپنی ویڈیوز نکالنے کے لیے, اپنی ٹویٹس کو ری ٹویٹس کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی فضول بات کرتے رہتے ہیں. مجھے بتائیں نا ان کے سارے لونڈے لپاڑے کہ بھئی آپ کو کہاں سے آپ کو خبر آئی تھی جب عمران خان سے تب سے لے کر اب تک 25-26 تاریخ کے بعد سے لے کر اب تک کسی سے ملاقات ہی نہیں جب ہو پا رہی تھی, تو آپ کو کہاں سے پتہ لگ گیا کہ بھائی جان ان کے اس میں گیس بھر دی گئی ہے, تو کسی نے کہا جناب جی ایچ کیو بھیج دیا گیا ہے, تو کسی نے کہا وہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے. یہ کیا بکواس تھی ساری. میں آئی ایم سوری, میں ذرا تھوڑا سا نا اس معاملے پہ بہت, مجھے کیوں غصہ چڑھ رہا ہے, مجھے غصہ اس لیے چڑھتا ہے کہ گند یہ لوگ مارتے ہیں, فضولیات یہ لوگ بولتے ہیں, اس قسم کے چھکے یہ لوگ مارتے ہیں, اور اس کا اثر جو ہوتا ہے نا وہ جنون جرنلسٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے. ان کے اوپر بھی اس قسم کا نزلہ گرنا شروع ہو جاتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے. تو کیا کرے بندہ, اور پھر مجھے بتائیے نا, بندہ کیا کرے, کس طرح سمجھائے. اب وہ لونڈا لپاڑا جس نے یہ اپنی ویڈیوز, اپنے ویوز لینے کی خاطر سب کچھ کر لیا, یہ اس قسم کی بونگیاں مار دیں, سب کچھ کر لیا, اس نے کتنے نوجوانوں کو بیوقوف بنا دیا ہوگا. میں آپ کو بڑا سیریسلی, آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے, آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ ٹویٹ ہی کیا ہے نا کچھ نہیں ہوتا, ایک ویڈیو ہی کی ہے نا تو کچھ نہیں ہوتا. اور میرے بھائی کسی ینگ لڑکے یا لڑکی, کسی کالج کے لڑکے لڑکی نے, اس نے ایک ہی پوسٹ وہ دیکھنی ہے,
اور اس نے کہا ہائے ساڈا خان چک کے لے گئے نے, ساڈا خان اڈیالہ تو لے گئے چک کے, لے گئے جی ایچ کیو لے گئے نے, پتہ نہیں کتنے لے گئے نے, وہ لے گئے ہیں وہ. اور اس کی بہت بڑی اگزامپل, میں بار بار یہ کہتا ہوں, اس کی بہت بڑی اگزامپل یہ جو پنجاب کالجز والا واقعہ تھا کہ جی لڑکی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے, لڑکی کے ذاتی ہو کہہ کے پاگل ہو گئے, سمجھا کے بھائی نہیں ہوئی ہے, کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے, بس کر دو, نہیں ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے. نام کیا ہے نا نہیں سانو پتا, پتا کیا ہے پتا بھی سانو نہیں پتا, کہاں ہوا ہے اے بھی نہیں سانو پتا, بس ہوئی ہے. کیونکہ کسی گدھے نے کسی اور گدھے کا جو ہے وہ کوئی فیس بک پوسٹ, کوئی ٹویٹ دیکھ لی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیے نا, میں دوبارہ کہتا ہوں, ان لوگوں کے جا کے پکڑیں گریبان کہ یار تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ تم لوگ خان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہو, صرف اس لیے کہ تم لوگوں کا سودا بک جائے کسی طرح, تم لوگوں کی ویڈیوز لوگ دیکھ لیں, بس اتنی سی بات ہے. گو اینڈ بائیکاٹ دیم, جائیں جا کے ان کو بائیکاٹ کریں اس قسم کی جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. انہوں نے آپ لوگوں کا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے, ان پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے آپ لوگوں کا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے, آپ کو غلط گولیاں کھلاتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ, اور آپ اسی چکر میں چلتے جا رہے ہیں. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں, جائیں جا کے پچھلے 4 دن پہلے 5 دن پہلے کی جائیں جا کے ان کی ویڈیوز دیکھیں اس کے اندر کیا کلیمز کرتے ہیں لوگ. آج جا کے وہ کیا ہوا, میں نے کہا تھا نا یار, جس دن جا کے خان سے ملیں گے, جب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جا کے خان سے ملے گی تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ لگ جائے گا سارا. خان صاحب خود ہی بول دیں گے نا, وہ میں نے تو چک کے لے گئے سن, کہہ دیں گے خود ہی. تو آج وہ نکل گیا سارا بھوت, بلی تھیلے میں سے باہر نکل آئی. اب میں یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس کے اوپر یہ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بیسیکلی خبر ہے کہ حکومت جو ہے نا اب اس کے اوپر کیا کرنے جا رہی ہے. بیسیکلی حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹاسک فورس تو نہیں آپ اسے کہہ سکتے, لیکن یہ اس کے سدے باب کے لیے جو ہے اس جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے, اور ریاست پاکستان کے خلاف مذموم پروپیگنڈا میں ملوث افراد کی شناخت کے لیے جوائنٹ ٹاسک فورس قائم کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. وزیر اعظم شہباز شریف نے 10 رکنی مشترکہ ٹاسک فورس تشکیل دینے کی منظوری دی ہے. چیئرمین پی ٹی اے اس کی سربراہی کریں گے. آئی ایس آئی ایم آئی کے نمائندے اور جوائنٹ ڈائریکٹر آئی بی ٹاسک فورس میں شامل ہوں گے. جوائنٹ سیکرٹری داخلہ, جوائنٹ سیکرٹری وزارت اطلاعات و نشریات, ڈائریکٹر سائبر ونگ ایف آئی اے, ڈائریکٹر آئی ٹی وزارت آئی ٹی اور ڈی آئی جی پولیس اسلام آباد بھی ٹاسک فورس کے ممبرز ہوں گے. ضرورت کے تحت کسی اور افسر کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. جوائنٹ ٹاسک فورس کے لیے 3 نکاتی ٹی او آرز بھی طے کر لیے گئے ہیں. ٹاسک فورس 24 سے 27 نومبر تک جاری رہے گی اور حالیہ احتجاج میں شریک شرپسندوں کے بارے میں جھوٹی اور گمراہ کن خبریں پھیلانے والے بشمول میڈیا کیمپین میں ملوث افراد اور گروپس اور تنظیموں کی نشاندہی کرے گی. ٹاسک فورس ملک کے اندر اور بیرون ملک مضموم مہم چلانے والے افراد اور گروپس کی نشاندہی کرے گی اور انہیں ملکی قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. جوائنٹ ٹاسک فورس پالیسی میں موجود خامیاں دور کرنے کے لیے اقدامات تجویز کرے گی. ٹاسک فورس 10 دن میں اپنی سفارشات مرتب کر کے حکومت کو پیش کرے گی تاکہ مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. اچھا, اب ایک جگہ جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے نا, میری آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے, اے خدا کے لیے اس چکر کے اندر یہ جو جی تسی ٹاسک فورس بنا رہے ہو نا, اس کے اندر جو ہے وہ جینون جرنلسٹ کو مت اب اٹھانے شروع کر دینا. مثال کے طور پہ یہ جو بھی حکومت نے بھی تھوڑی دیر پہلے جو متی اللہ جان والا جو چھکا مارا تھا, متی اللہ جان کے میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے بھی اپنی آپ بیتی سنائی ہے کہ کس طرح ان کو اٹھایا گیا اور اس کے بعد انہوں نے جیل میں کیا کچھ ہوا اور جیل میں ان سے پولیس نے کیا برتاؤ کیا, وہاں پہ ان کی جو دیگر جو ملزمان جو ان کے ساتھ موجود تھے سیل کے اندر, ان سے ان کا کیا انٹریکشن ہوا. ہاریفائنگ, ایبسولوٹلی ہاریفائنگ. تو برائے مہربانی بی ویری ویری ایکوریٹ جب آپ ان لوگوں میں ایک ڈفرنس پیدا کریں کہ جو واقعی فیک نیوز پھیلانے والے ہیں. میں نے اس دن بھی کہا تھا جب متی اللہ جان کو اٹھایا گیا تھا, میں نے اس دن بھی کہا تھا یس دیر از اے پرابلم آف فیک نیوز, آئی ایبسولوٹلی ایکسیپٹ اٹ. میں خود کہہ رہا ہوں یہ ہے, لیکن بھائی یہ طریقہ غلط ہے کہ اگر آپ کو کسی کے اوپر شک پیدا ہوتا تو آپ کو چل بھائی آ جا, تیری گاڑی میں سے جو ہے نا ہمیں آئس برآمد ہوئی ہے, مطلب منشیات برآمد ہوئی ہیں. کل کو آپ کوئی کسی کے اوپر کسی چیز کا بھی الزام لگا دیں گے, تو یہ طریقہ غلط ہے. بنائیے ٹاسک فورس ضرور بنائیے, لیکن جنون لوگوں کو پھر پکڑیں اور انہیں نشان عبرت بنائیے پھر جو اس طرح کی فیک نیوز پھیلاتے ہیں, پلیز. اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے مت استعمال کیجیے, قوم کے مقاصد کے لیے استعمال کیجیے گا. پتہ لگے اچھا جی نون لیگ کی گورنمنٹ چونکہ بنا رہی ہے, جو نون لیگ پہ کرٹیکل ہو چلو جی چکو انہوں اندر کرو, یہ کام نہ سٹارٹ کر دینا خدا کے لیے, یہ میری ریکویسٹ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ سلمان احمد صاحب نے جناب انہوں نے بشرا بی بی کے اوپر جو ہے پھر انہوں نے تنقید کی ہے اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, آئی اسٹینڈ بائی مائی سورسز اینڈ ول ڈیفینڈ مائی سیلف ان اے کورٹ آف لا اف چیلنج. دا آئی ایس آئی وانٹس ٹو بلڈ اے مائنس خان
Alternative PTI leadership and Bushra Bibi is part of this plan. My sole focus is saving IK's life, nothing else. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये खास तौर पे PTI के फॉलोअर्स के लिए हैरानगी की बात ये कि सलमान अहमद बुशरा बीबी के ऊपर इतने संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं. करप्शन का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा दिया, इमरान खान को रिप्लेस करने का इल्ज़ाम उन्होंने उनके ऊपर लगा दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक अपने आप को सलमान अहमद से डिसएसोसिएट नहीं किया है. कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी ट्वीट, कोई कुछ नहीं, क्योंकि शायद इनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर से हैंडल होते हैं. किसी ने अब तक सलमान अहमद से अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं किया है. हैरानगी की बात है. और वही शहबाज गिल, वो भी उधर बैठा हुआ है, वो भी अमेरिका में बैठा हुआ है. मजाल है उसने सलमान अहमद के बारे में कुछ बोला. यहां पे वो परवेज संधेला के हवाले से जिसका क्लियर नहीं था कि उसकी ऑडियो जो है वो आप डायरेक्टली सुन सकते थे या नहीं. एक ऑडियो आ रही थी लेकिन वो उनके चेहरा उनका नजर नहीं आ रहा था, तो शहबाज गिल ने उस पर वीलॉग भी कर दिया, ट्वीट्स भी कर दी, सब कुछ कर दिया. यहां पे सलमान अहमद मिसेस इमरान खान की मिट्टी पलीत कर रहा है, दुनिया जहान के इल्जाम लगा रहे होंगे. मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है. सलमान अहमद कह रहा है मेरे पास सबूत है. मजाल है शहबाज गिल मुंह खोले, नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा. शायद मे भी उसका भी पर्पस सर्व हो रहा है क्या, हाँ जी ठीक है कोई मसला नहीं. सलमान अहमद को भी चाहिए शहबाज गिल की तरह खोल ले अपना यूट्यूब चैनल भी. इस किस्म का सौदा बड़ा बिकता है, वो भी तो बेचता है ना, तो भाई आप भी बेच लें, कोई मसला नहीं. अच्छा जी, इसके अलावा DPO अटक ने डॉक्टर गयास गिल उन्होंने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, और उन्होंने कहा कि जो मुजाहिरीन आए हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनके पास जो आंसू गैस के शेल्स मिले हैं वो ब्राज़ील के बने हुए हैं और वो उनके पास थे. और उन्होंने कहा कि ये जो शेल्स हैं वो पाकिस्तानी शेल से 5 गुना ज़्यादा मौसर होते हैं. मतलब वो ज़्यादा देर तक गैस जो है वो उसमें से निकलती रहती है और उनकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली. अब ये ब्राज़ील से किसने इंपोर्ट किए हैं और किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन तक पहुँचे, ये टेयर गैस जो होती है वो कोई आम शख्स तो मंगा नहीं सकता. मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये कोई आम शख्स इस तरह नहीं मंगा सकता कि आपका दिल किया अच्छा जी चलो जिस तरह कपड़े मंगाते हैं बाहर से, चलो जी टेयर गैस के शेल्स मंगवा लें. ये आपको इसमें गवर्नमेंट गारंटीज इन्वॉल्व होती हैं, क्लियरेंसेज होती हैं, उसके बाद ही आप ये चीज़ें मंगा सकते हैं. तो इल्ज़ाम जो वफाकी हुकूमत की जानिब से लगाया जा रहा है वो ये है कि KP के लोग, जो KP की गवर्नमेंट है, उन्होंने इन मुजाहिरीन को बेसिकली ये चीज़ें हाथ में पकड़ाई हैं और उन्होंने उनको पुलिस के या रेंजर्स के अगेंस्ट जो है इस्तेमाल किया है. और अगर ये प्रूव हो गया तो ये बड़ी ही सवेर किस्म की इसके रिप्रकशंस हो सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो अपने रिसोर्सेज उठा के आम शहरियों के हाथ में पकड़ा रही है कि चलो जी हमने जुलूस निकालना है या एहतजाज करना है तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करो. अगर आप उनके हाथ में टेयर गैस दे सकते हैं, कल को आप उनके हाथ में असला भी पकड़ा सकते हैं, सरकारी असला, कि चलो जी आप ये इस्तेमाल करो. सो ये सिचुएशन बहुत टेंस है, ये बहुत टेंस है. मैं शेर मरवत की एक जगह, पता शेर मरवत ने कहा था, मुझे याद नहीं किसने कहा था, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की थी कि ये जो एहतजाज है ना, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, अली अमीन गंडापुर को इसको हेड नहीं करना चाहिए. और मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि इसका इंप्रेशन बहुत गलत आता है. ये जैसे KP वर्सेस पंजाब की फाइट लगना शुरू हो जाती है, जो कि नहीं है. ये सियासी जमातों का फड्डा है आपस में. और मैंने उसकी भी मजम्मत की थी कि जो मीडिया के ऊपर जो कैंपेन एक शुरू हुई थी, जिसमें एक जगह पे जी पंजाब के वज़ीर आला तो एक जगह पे KP के वज़ीर आला, दिस इज़ नॉट राइट, एब्सोल्युटली नॉट. मैं इसको बिल्कुल भी फेवर नहीं कर सकता इस चीज़ को. तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचने की ज़रूरत है कि आपने अगर इस एहतजाज को करवाना है तो करवाना किस तरह है. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. अच्छा जी, इसके अलावा शेर मरवत साहब ने भी जनाब एक नई बात की है. शेर मरवत साहब ने बेसिकली एक प्रोग्राम में जो है वो उन्होंने गुफ्तगू की. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि एहतजाज नाकाम हुआ, इसकी घन गरज तो दुनिया भर में फैल गई. शो में जब शेर मरवत से कासिम सूरी की एक्स पोस्ट के मुतालिक पूछा गया कि जी इमरान खान को ऐसी कोई जहरीली चीज़ दी गई है जिससे उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ सकता है, तो जबकि उनके कमरे में भी कोई जहरीला स्प्रे किया गया है जिससे उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं, तो इस पर शेर मरवत ने कहा कि हमें यहाँ इस्लामाबाद में किसी के इल्म में ये बात नहीं है और उन्हें वाशिंगटन में तार पहुँच जाती है. पार्टी के लोग ही नहीं, सहाफ़ी भी इमरान खान को मिलते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. उन्होंने कहा कि ऐसी बातों से वर्कर्स में इसतराब बढ़ता है, वो खौफ का शिकार होते हैं, मायूसियाँ तारीकियाँ बहुत ही पहले ही डेरे डाले हुए हैं. ऐसे में वर्कर्स को उम्मीद देनी चाहिए, कभी जायज़ खदशात हुए तो हम बोलेंगे और हम बोलते आए हैं. अब सार आलम साहब के शो में थे तो उन्होंने कहा कि क्या बुशरा बीबी को पैगाम दे दिया गया है कि पार्टी और सियासत से साइड पे रहें.
تو شیخ مروت نے کہا میں تو پہلے سے ہی کہتا تھا کہ خان کے اہل خانہ کو اس پورے معاملے میں ملوث ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. بی بی صاحبہ خان صاحب کی خاتون خانہ ہے, انہیں اس جلوس میں نہیں آنا چاہیے تھا. عمران خان نے ہمیشہ موروثی سیاست سے دور رہنے کی نصیحت کی ہے. اس واقعے کے بعد بشریٰ بی بی کی سیاست سے علیحدگی ضرور ہوگی. اب یہ شیخ مروت ڈائریکٹلی بشریٰ بی بی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو ایسا کرنا چاہیے. اب میں ویسے کل سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے بعد شیخ مروت کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑی تنقید شروع ہوئی ہے پی ٹی آئی کی چند فالوورز کی جانب سے کہ شیخ مروت صاحب کون ہوتے ہیں بشریٰ بی بی کو بتانے والے کہ کیا انہیں لیڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ تھی جناب اب تک کی اپڈیٹس. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.